اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں نحمد و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے اس سیشن کا مقصد مشرکین مکہ کے شرک کو جاننا اور اس حوالے سے اپنا تزکیہ نفس کرنا۔ کئی جو شرک مشرکین مکہ کے اندر موجود تھا، شرک کی وہ قسم ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے۔ اس سیشن کا مقصد کسی فرقے کی تکفیر کرنا ہرگز نہیں ہے، یا کسی فرقے کو گمراہ قرار دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سیشن کا مقصد اپنی اصلاح کرنا کہ ہم اس بات کا تزکیہ نفس کریں کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا جو شرک بیان کیا ہے، کہیں وہ شرک ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو اہل ایمان کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ جب وہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، اور جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی کہانی ہے، لیکن جو اہل ایمان ہے ان کی ہمیشہ سے صفت رہی ہے کہ وہ جب بھی کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، جب بھی کسی گمراہ قوم کا ذکر آتا ہے تو ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اس سیشن کو آرگنائز کیا گیا تاکہ ہم جان سکیں کہ کہیں یہ جو شرک کی ایک قسم یعنی مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی، کیا وہ ہمارے اندر ہماری قوم میں، اس ملک میں، برصغیر پاک و ہند میں یا اس سمت میں تو نہیں سرایت کر کی چکی۔ تو آپ سب لوگ کائنڈلی پی ڈی ایف کو اوپن کر لیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز ہم عقیدے کو سیکھ لیتے ہیں، عقیدے لفظ کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں لفظ عقیدہ جو ہے نا عقد سے نکلا ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، یعنی باندھنا مضبوطی سے۔ اب یہ لفظ عقیدہ ہمارا یعنی ہمیں اسلام نے عقائد و نظریات بھی سکھائے ہیں، نہ کہ صرف نیک اعمال کرنا، بلکہ اسلام نے ہمیں کچھ عقائد بھی سکھائے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں۔ جب تک ان عقائد کو ہم سیکھ نہیں لیتے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ان عقائد کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی قول ہے کہ توحید یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بس یعنی کہ صرف اسی کو پکارو۔ تو یہاں تک ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں اپنے عقیدے کو بالکل درست رکھنا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا تو ہی یعنی ہمارے عمل اللہ کے راستے میں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہوں گے، ورنہ یعنی ایک انسان جو کوئی بھی نیک عمل کر لے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو یہ کچھ عقیدے کے حوالے سے مختصر بات تھی۔ اب اس چیز کو ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ شرک کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے جاننا کیوں ضروری ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب اپنے اصحاب کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ جو اس کے بندے ہیں جن کو اس نے پیدا کیا ہے وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور فرمایا کہ اب تم جان لو کہ اگر یعنی اللہ اس کے بندے اس کی یہ بات مان لیں، یعنی اس کے ساتھ شرک نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، تو پھر ان یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ پر ان بندوں کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اب حق ہے ان بندوں کا کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اب ان بندوں کو کسی طرح کا بھی عذاب نہ دے۔ تو یہ شرک کے حوالے سے یہ جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے کہ اگر ایک انسان شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کر رہا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اسی کو معبود مانیں، یعنی اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کر رہا ہے۔ اب اس چیز کو سیکھ لیتے ہیں کہ کلمہ جب ایک انسان پڑھتا ہے تو اس کے کلمے کی کچھ شرائط بھی ہیں جو ہم رمضان مبارک سے پہلے ایک سیشن ہوا تھا اس کے اندر ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ انسان کو مختلف شرائط یعنی پوری کرنی ہوتی ہیں تب ہم اس کا کلمہ یعنی اس کو فائدہ دیتا ہے، ورنہ ایک انسان اگر کلمہ پڑھ لے تو صرف کلمہ پڑھ لینا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں پہ ہم جانیں گے کہ مشرکین مکہ کے حوالے سے جیسے یہ سیشن ہے تو ہم اس چیز کو جانیں کہ مشرکین مکہ اصل میں تھے کون۔ یعنی کہ آپ دیکھیں وہ قوم جس نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تلوار اٹھائی اور ان کے خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کی۔ اصل میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ لڑائی جو غزوہ بدر، غزوہ احد اور احزاب ہوئی، وہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یعنی کس وجہ سے وہ یہ لڑائی ہوئی؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ مشرکین مکہ فوراً جواب دے دیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مشرکین مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اچھا، یعنی گویا کہ یہ اللہ کے رسول اسلام کے صحاب اور اللہ کے رسول اسلام بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اب سوال ہے کیا؟ یعنی بات یہ ہے کہ اب لڑائی کس بات ہوئی یا یہ جنگ کس بات ہوئی؟ آپ دیکھیں اسی طرح اگر آپ سلائڈ پہ سورۃ لقمان آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خود یعنی جھٹ بول اٹھیں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنائے ہیں۔ فرمایا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر دوبارہ مشرکین مکہ سے یہ تھرڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں نقل کیا ہے جو سوال کیا گیا
کہ اے نبی تم ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور کون بے جان کو سے یعنی جاندار کو پیدا کرتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ دنیا کے تمام کاموں کا انتظام یا تدبیر کون کرتا ہے. اب یہ سوال جب مشرکین مکہ سے ہو رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جھٹ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں. یعنی یہاں تک ہم نے اس بات کو یعنی جان لیا کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے. اب یہ جو صفات ہیں کہ آسمان اور زمین کو بنانا، انسان کو اس رزق دینا، اس کو پالنا، یہ وہ تمام صفات جس کے اندر بھی ہوں وہ رب ہے. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں اور کسی کے اندر نہیں ہے. اس لیے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں. تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک چیز جس میں مشرکین مکہ اور ہمارا اتحاد تھا، یعنی ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ کیا چیز تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا. یعنی توحید ربوبیت کے اندر ہمارا مشرکین مکہ سے اختلاف کوئی نہیں تھا کوئی بھی. اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ غزوہ یعنی غزوہ بدر کیوں ہوئی؟ غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی دانت مبارک شہید کر دیے گئے، کئی اصحاب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب شہید کر دیے گئے. تو یہ یعنی اس قدر اللہ کے رسول اسلام نے تکلیف کیوں برداشت کی؟ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ ہمارے کانوں کا، آنکھوں کا مالک ہے، وہ بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، دنیا کے تمام کاموں کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، اور وہ فوراً کہہ دیتے ہیں، اس میں سوچتے بھی نہیں ہیں جواب دیتے ہوئے کہ سوچیں کون ہے، وہ جھٹ کہہ دیتے ہیں فوراً بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ. جیسے کہ ہم سے کوئی آج سوال کرے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، ہم جھٹ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی جس طرح آج ہمارا ایمان ہے کہ اللہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، ہم جھٹ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بھی اسی طرح فوراً کہہ دیتے تھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اب سوال یہ ہے، بلکہ آپ لوگوں سے بھی سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی جواب دے کہ پھر یہ غزوہ بدر احزاب کیوں ہوئی جب وہ اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں؟ آپ میں سے کون جواب دے گا اس بات کا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں تو پھر یہ غزوہ بدر احزاب کیوں ہوئی؟ اختلاف کس چیز کا تھا؟ جی کون بتائے گا؟ وسیلے کی کیا کہتے ہیں، وسیلے کی طرح جی چلیں ہم سب کے رائے لیتے ہیں، آپ باری باری آپ بتائیں، چلیں ایک کوئی بتائے پہلے. سر وہ توحید ربوبیت پہ لاتے تھے، توحید الوہیت تھی اس پہ نہیں لاتے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک وغیرہ کرتے تھے، مطلب جو ایمان کے سارے درجے لوگ ایمان لاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے شاباش انہوں نے کی تھی بس. شاباش. جی ان کے علاوہ کوئی اور بتائے؟ چلیں میرے خیال اتنا کافی ہے، باقی لوگ مائک میوٹ کر لیں. انہوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ باقی لوگ کائنڈلی مائک میوٹ کر لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے لیکن معبود بھی مانتے تھے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کو ایک معبود نہیں مانتے تھے. کائنڈلی مائک میوٹ رکھتے ہیں، ٹیم جو ایڈ ہے جن لوگوں نے مائک میوٹ نہیں کیا کائنڈلی ان کا مائک میوٹ کر دیں. تو یہاں تک ہمیں بات معلوم ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، معبود بھی مانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو الہ بھی مانتے تھے، یعنی اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا الہ ہے بھی ہے اور معبود بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے. لیکن اختلاف کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود نہیں مانتے تھے. سمجھ رہی بات کی؟ یعنی آپ دیکھیں اسی طرح اگر ہم سلائیڈ کے آگے آئیں تو وہ مشرکین مکہ کے والے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کر کے. سورۃ العنکبوت ہے آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت یہ صرف یعنی مشرکین مکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کو فتح کر لیا تو فتح مکہ کے بعد نا یہ اللہ کے رسول السلام نے حکم دیا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہیں کہیں بھی ملے نا اس کو قتل کر ڈالو، یعنی یہ تمہیں کہیں بھی ملے تو تم اس کو قتل کر ڈالو. تو یہ اکرمہ بن ابی جہل یہ بھاگ گیا وہاں سے، اور بھاگ کے یہ یعنی ایک سمندری راستے میں کہ سمندر کے ذریعے وہاں سے فرار چاہتا رہا. اب یہ بھی سمندر میں تو یعنی سوار ہوا، یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے. تو وہاں پہ یعنی کشتی نا طوفان آ گیا، یعنی کشتی وہ جو پانی کی لہریں اسے ڈولنے لگی. جب وہ کشتی ڈولنے لگی تو اس وقت نا یعنی لوگوں نے یعنی ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ اب تم اس مشکل میں اب ہمیں وہ جو ایک معبود ہے یعنی ایک اللہ تعالیٰ ہے اس کو پکارے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی. یعنی اس وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پکاریں گے اس معبود کو یعنی جو ان کے دوران ایک متفق کا تھا تو ہمیں نجات نہیں مل سکتی. اب اکرمہ بن ابی جہل
یہ جو مشرکین مکہ میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر سمندر میں خالص اللہ تعالیٰ کو پکارے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی تو خشکی کے اندر بھی ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے بچا لے گا، زندہ بچا لے گا، تو یعنی جس مصیبت میں پھنس چکا ہوں تو میں ضرور یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جا کے یعنی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، یعنی بیعت کر لوں گا یعنی ان کے پاس۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ایک بڑی مشکل میں وہ پھنس جائیں تو مشرکین مکہ تب اللہ کو پکارتے تھے، یعنی کہتے تھے اب اس مشکل میں نا تمہارے بت تمہیں کوئی کام نہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اب تمہیں صرف اللہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے مطابق کہ جب وہ کشتی یعنی کشتی والے کہنے لگے، کیونکہ وہ تو اس بات کے عادی تھے سمندری طوفان کے، تو انہوں نے کہا کہ اب خالص اللہ تعالیٰ کو پکارو کیونکہ تمہارے معبود بت وغیرہ اب تمہیں اس طوفان میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو انہوں نے ان کو یہ بات کلک کر گئی کہ جب ہمیں یعنی خشکی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا، کیونکہ جب تری کے اندر یعنی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے پہ قادر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے اگر بچا لیا تو میں یعنی مسلمان ہو جاؤں گا واپس جا کے، اور چنانچہ ویسے ہی ہوا، مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور کی جاتی ہے کہ یہ جو آیات ہے نا شرک کی نفی پہ، یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیں سیدہ عائشہ یعنی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جب یعنی یہ یہود و نصارہ کے اندر ایک شرک موجود تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر وہ مسجد بنا لیتے، یعنی اس مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ، یعنی اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس میں تصویریں یعنی نصب کر دیتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النوح کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کے بت کا ذکر کیا۔ اب یہ بت اصل میں یہ ہمارے ہاں دھوکہ دیا جاتا ہے جب شرک سے روکا جاتا ہے نا، کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے حوالے سے ہیں، اصل میں آیات بتوں کے حوالے سے نہیں ہیں۔ یہ بت کیسے بن گیا؟ بت ایک نیک لوگ تھے۔ اب دیکھیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو 5 یعنی اگر آپ سلائیڈ نمبر پیج نمبر 11 پہ ہیں پی ڈی ایف کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کا نہ چھوڑنا، یعنی یہ قوم نوح کے گمراہ لوگ قوم نوح کو مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ کبھی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کے 5 بت تھے، انہوں نے کہا کہ کبھی بھی تم ان کا نہ چھوڑنا، یعنی ہمیشہ تم ان کی عبادت کرتے رہنا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے، جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلس میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے نا ان کے بت قائم کر لیتے ہیں۔ اب یہ نیک لوگ تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو ان کی یعنی پکچر کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ ان کی نشانی ہمارے پاس رہ جائے۔ چنانچہ جب انہوں نے تصویروں کو محفوظ کر لیا بت کی شکل میں، تو چنانچہ ان کی ایک نسل جب فوت ہوگی تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ بات شامل کر دی کہ اب یہ نیک لوگ تمہارے مشکل کشا ہیں یا تمہاری مشکل حل کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں بت پرستی کا جب رد کیا جاتا ہے تو بتوں کا رد نہیں کیا جا رہا ہوتا، یہ اصل میں ان کے پیچھے جو نیک لوگ ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو شرک کے دائی ہیں آج کل، ان کے لیے بات کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ تو آیات بتوں کے بارے میں، بتوں کے حوالے سے نہیں ہے، وہ آیات نیک لوگوں کے بارے میں۔ ہر بت کے پیچھے ایک نیک لوگ بندہ ہوتا ہے، یہ چاہے وہ ہندوؤں کا بت ہو، اب جتنے بھی ہندوؤں کے بت ہیں ان کے ہر بت کے پیچھے ایک نیک بندہ ہے، یعنی جتنے بھی ان کے آپ کو بت نظر آتے ہیں ان کے ہر بت کے پیچھے آپ کو ایک نیک بندہ نظر آتا ہے۔ یعنی وہ ایک اصل میں وہ ایک نیک شخص تھا جو فوت ہو گیا، اس نیک شخص کے یعنی فوت ہونے جانے کے سبب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اس کی مورتی یعنی اپنے پاس سیو کر لی، اور گویا کہ اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پکچر کو فارم میں سیو کیا اور بت کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور یہی جو غلطی تھی مشرکین مکہ کی تھی کہ جب یعنی نیک لوگ ان کے فوت ہو گئے، اب دیکھیں ان کے اندر ایک یعنی صحیح بخاری میں حدیث عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایک یعنی ستو پلاتا تھا ایک شخص حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو لوگوں نے کہا تو بڑا نیک شخص تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اس کا بت بنا لیا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو اصل میں جو شرک عام تھا، یعنی جو لڑائی اس بات پہ ہوئی تھی کہ وہ لوگ اپنے نیک لوگوں کو یعنی مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے عصر حاضر کا جو مشرک ہے وہ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے، جیسے دعا کرنا یہ عبادت ہے، نظر و نیاز یہ عبادت کا درجہ ہے۔ مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن آج کا مشرک کہتا ہے میں تو اس کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، حالانکہ یہ عبادت کر رہا ہوتا اس شخص کی، اس قبر والے کی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو پکارا جاتا ہے مشرکین مکہ جو پکارتے تھے وہ بھی نیک لوگوں کو پکارتے تھے، وہ بت کو تو نہ پکارے، بت کہاں سے بن گیا، وہ تو ایک نیک بندے کی پکچر ہے۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے جہاں پہ ہماری کتابوں کے اندر بھی قبر پرستی حرام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبر پر عمارت بنائی جائے، یعنی قبروں پر بیٹھا جائے، اس کو پختہ کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مزار بہت بن چکے ہیں،
یعنی ایک تو اس مزار کے اندر قبر بھی پکی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ پکی قبر کے ساتھ اس کے اوپر عمارت بھی بنی ہوتی ہے. اسی طرح جہاں پہ ہمارے ہاں جاہل لوگ موجود ہیں جو دین کو نہیں پڑھتے، ہندوؤں کے اندر بھی، ہندو مذہب کے اندر بت پرستی حلال نہیں ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں جہاں پہ جاہل لوگ ہیں وہاں پہ ادھر بھی ایسے لوگ ہیں. ان کے اندر بھی جب ان کے علماء سے یعنی ان کے جو علماء سو ہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے، آپ بتوں کے پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اصل میں بت کو نہیں پوچھ رہے، ہم اس نیک بندے کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے بت کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہماری نا کنسنٹریشن رہے، کیونکہ وہ بندہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہ بت بناتے ہیں. یعنی کہ مشرکین مکہ ہو چاہے ہندو ہو، جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ اصل میں نیک بندے کو پکار رہا ہوتا ہے، وہ اس میں بت کو نہیں پکار رہا ہوتا. تو یہ یکساں بات ہے کہ جو مشرکین مکہ کے اندر تھی، جو ہمارے عصر حاضر کے مشرک کے اندر بھی بات کامن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نیک لو بندہ میرا مشکل کشا ہے، یعنی اب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب وہ گویا کہ میرا مشکل کشا ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکیں، بلکہ اس کی پکارنے سے بھی بے خبر ہو، یعنی اس بات کو جانتے بھی نہ ہو کہ یہ شخص اس کو پکار رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح سورۃ الفاتر آیت نمبر 13-14 کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی نہیں. اگر آپ نے کبھی کھجور کھائی ہے تو اس کی گٹھلی کے اوپر نا بالکل باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس اتنی بھی ملکیت نہیں کسی چیز کی. فرمایا کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سن سکیں، اگر سن بھی لے تو تمہاری بات قبول نہ کر سکیں، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کس قدر کھول کے یہ بات بیان کی ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ ذرا کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے. آپ دیکھیں جو شخص خود پیدا کیا گیا ہے، یعنی جو شخص خود مخلوق ہے، وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، تو کیسے اس کے پاس اختیار آ گیا آپ کی مدد کر سکے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے. پھر فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو سوا ایسی ہستی کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کرے. اب آپ کہیں گے یہ آیات، کئی لوگ مشرک کہتے ہیں کہ یہ آیات تو بتوں کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں نہیں، یہ آیات نیک لوگوں کے بارے میں ہے جن کو فوت ہو جانے کے بعد ان کو معبود بنا لیا جاتا ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اصل میں یہ آیات اس رد کے اوپر اتنی ہے کہ جب تمہارے نیک لوگ فوت ہو جائیں ان کو مدد کے لیے نہ مت پکارو، وہ تمہاری پکار سے یعنی بے خبر ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک شخص قبر کے اندر مدفن ہے نا، قبر کے اندر یعنی دفن ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ دوسری ورڈ چیز ہے، ایک بندے نے بت بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ بتوں کے بارے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، حالانکہ تم نے اس کا بت بنا لیا ہے، اس کی مورتی بنا لی ہے، یعنی وہ آنکھ کان وہ سب چیزیں بنا لی ہیں. اب ایک بندہ جو یعنی 6 فٹ نیچے ہم سے نیچے قبر کے اندر دفن ہے، وہ ہماری پکار کیسے سنے گا جو بت نہیں سن پا رہا؟ بتوں کے بارے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. حالانکہ بت بھی کیا ہے، وہ اصل میں نیک لوگ ہی ہیں، لیکن جب یہ ہے کہ ایک انسان کو بات سمجھ نہ آ رہی ہے تو یہ بات صرف سمجھانے میں کہی جا رہی ہے. اب ہم سمجھیں گے کہ اصل میں مشرکین مکہ کا مسئلہ کیا تھا. جیسے کہ انہوں نے جواب دیا کہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمیں یعنی یہ سب کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی ہماری آنکھوں اور کانوں کا یہ مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس طرح زمین و آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن غلطی کہاں تھی؟ توحید ربوبیت کے اندر وہ کو تسلیم کرتے تھے، توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے. تو توحید ربوبیت میں کیا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے افعال میں اکیلا ماننا توحید ربوبیت کہلاتا ہے. یعنی رب کہتے ہیں پالنے والے کو، مالک یعنی ہمارا خالق، مالک، رازق، کائنات کو چلانے والا. جیسے قیوم اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو یہ اللہ کی صفت یعنی اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کے دلیل ہے. اسی طرح حی کہ ایسا شخص ہستی جو اس کو کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ بھی نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رب یعنی ربوبیت کو ظاہر کرتی ہے. لیکن توحید الوہیت کے اندر وہ انکار کرتے تھے، یعنی توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس کا معنی ہے کہ عبادت اور بندگی یعنی فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی تمام قولی، عملی، ظاہری، باطنی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے. جیسے مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں نظر و نیاز کہتے ہیں اسے کہ میں تمہارا یہ یعنی تمہارے یہاں ایک تمہاری نظر و نیاز کرتے ہوئے یعنی تمہارے یہاں ایک خوشنودی کے لیے ایک اونٹ ذبح کر دوں گا، یہ ایک بکرا ذبح کر دوں گا. اب نظر و نیاز یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ نظر مت مانو، یقیناً یہ تمہاری تقدیر میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کرتی. یعنی پہلی بات کہ نظر ماننے سے انسان کی تبدیلی نہیں، کچھ بھی تقدیر میں تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی ایک شخص کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کام کر دوں گا، میں فلاں یعنی لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا یا اتنا مال صدقہ کر دوں گا. اب یہ تمام کی تمام چیز نظر منت میں اندر آتی ہے. پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مت مانو، اس سے یعنی تقدیر میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوتی. پھر بھی اگر کوئی شخص یہ نظر مانے بھی تو صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی،
جائز ہوگی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ وہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کو رب تو مان رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ معبود ہم اس کو اکیلا نہیں مان سکتے، یہ لوگ بھی ہمارے معبود ہیں. یعنی آج کل کے ہمارا جو ایک یعنی عصر حاضر کا جو مشرک ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اس کو یہ اتنا بھی نہیں پتا. لیکن مشرکین مکہ سے ہی بدتر مشرک ہے آج کا. مشرکین مکہ اس کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ چیزیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے. لیکن آج کا جو مشرک عصر حاضر کا وہ اس سے بھی مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے. اس کو اتنا بھی نہیں نالج کہ یعنی کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اتنا بھی نہیں اس کو پتا کہ نظر و نیاز عبادت کا درجہ رکھتی ہے، دعا پکار عبادت کا درجہ رکھتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ توحید اسماء و صفات کے بارے سے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے اندر، اس کی صفات کے اندر اکیلا جانا، جیسے کہ غیب کا علم جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص بھی غیب کا علم جانتا ہے، تو اب یہ شخص اللہ تعالیٰ کی کو شریک یعنی تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہا ہے اس بندے کو کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی تھی. تو اس کو یعنی توحید اسماء و صفات سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ناموں میں، اس کی صفات میں ایک جاننا، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت کرنا. اب دیکھیں یہ مشرکین مکہ کا ایک بہانہ جو بیان کیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے سوال کیا گیا، رسول اسلام نے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. آپ دیکھیں سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 3 ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یعنی ان کو اس لیے پکارتے ہیں، ان کے لیے اس لیے نظر و نیاز کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. وہی عقیدہ مشرکین مکہ کا جو آج کل کے عصر حاضر میں برصغیر کے اندر جو مشرک موجود ہے اس کے اندر موجود ہے. کیوں پکارتے ہو؟ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، وہ نیک لوگ ہیں. دوسری جگہ جواب دیا. اب پھر سوال کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. اب وہ شخص جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا وہ کافر تھا کیا؟ نہیں، ہمارا کہیں بھی دعویٰ نہیں ہے وہ بت جو بنایا وہ کافر تھا. وہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا اس کا بت بنا لیا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ یونس ہے، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 18 میں کہ وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. سیم وہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا جو آج کل کے مشرک کا ہے کہ آپ ان کی قبر والوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ جی وہ اللہ کے سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. تو یہ سیم عقیدہ جس بیس پہ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوئی، اسی بیس پہ ہوئی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک معبود نہیں مانتے. یہ نیک لوگ بھی اس اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا گویا کہ یہ بھی معبود ہمارے، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں، ہم اصل میں ان کو اللہ کے ساتھ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہمارے لیے تقرب یعنی اللہ کے ساتھ قربت کا باعث ہیں. یہ وہی عقیدہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان تمام تر باتوں کے باوجود کہا کہ یہ شرک کر رہے ہیں. اب ایک انسان شخص کہے کہ روٹی ماں باپ سے مانگنا کا شرک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک نہیں کہا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہم اس کو شرک کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے شرک نہیں کہا ہم بھی اس کو شرک نہیں کہتے. اب جس چیز کو شرک کہا کہ ہم بھی اسی چیز کو شرک کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگ جب فوت ہو جائیں ان کو مدد کے لیے پکارنا اور کہنا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، اصل میں یہ چیز شرک ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں شرک کہا. اسی وجہ سے عصر حاضر میں جو لوگ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر شرک کا مطلق فتویٰ لگاتے ہیں، معین تکفیر نہیں کرتے. اب یہ تکفیر کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں. اب یہ جو تکفیر کی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی یہ بات کہے کہ ہم اس کی اس لیے اس کی دعا کرتے ہیں، اس لیے قبر والوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یا اللہ کے پاس ہمارے سفارشیں، ایسے شخص بلا شبہ تمام لوگ، کوئی بھی وہ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور یہ شرک بھی کفر کی قسم ہے. اس لیے وہ تمام کے تمام لوگ اسی مشرکین مکہ کی پیروی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الرعد ہے، سورۃ آیت نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا تم نے اس کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، نہ نفع کے نہ نقصان کے. اے نبی تم فرما دو کیا اندھا اور دیکھنے والے یعنی جو شخص علم رکھتا ہے، جو شخص علم نہیں رکھتا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا اے نبی کہہ دو کہ کیا اندھیرے روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں، جنہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کچھ لوگوں کو شریک کر دیا ہے جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی یعنی جن کو اسی طرح پیدا کیا گیا جس طرح خود ان کو پیدا کیا گیا. آپ خود دیکھیں کس کا اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو اسی طرح پیدا کیا گیا، یعنی ایک
عورت کے بدن سے جو نکلے گئے، تم بھی ایک عورت کے بدن سے نکلے ہو، تمہاری پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہے، تو تم ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک یعنی کر رہے ہو، اس کو خالق کے برابر لے کر آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم فرما دو کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ایک ہے اور وہ نہایت زبردست ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، پوچھا گیا تو فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور سب سے بڑے گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے نہیں ہے۔ اگرچہ حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اس لیے کہ انسان کو کہ سب سے زیادہ اس کو فکر اس بات کی زندگی میں ہونی چاہیے کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا۔ اگر شرک کر رہا سب سے بڑا گناہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں عقیدے کو اہمیت نہیں دی جاتی، جن اللہ تعالیٰ نے یعنی پیدا کیا ہے ہم سب کو یعنی درد دل کے واسطے، یہ کفریہ شعر ہے، یہ یعنی ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے فرشتے۔ اب یہ جو شعر ہے کفریہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بیان کی سورۃ الذاریات میں کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بات بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر جو فرقان ہے، لیکن یہ لوگ مشرک یا جو گمراہ جاہل لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں کس طرح کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں۔ تو پہلا مقصد ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا ہم واقعتاً اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کر رہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں یعنی موجود ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یعنی ان کو تلقین کی جاتی ہے مشرکین مکہ کو، اب یہ دیکھیں جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، یہ آیات اس شخص نے یعنی اللہ کے رسول اسلام انہوں نے لائیو اپنی زبانی مرگ سے پڑھ کے سنائی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں وہ ہستی جو 40 سال ان کے درمیان موجود تھے اس لقب کے ساتھ کہ وہ صادق اور امین ہے، اور ان کا چہرہ بھی خوبصورت، اخلاق بھی بہترین، انہوں نے یہ لائیو پڑھ کے سنائی تھی، لیکن پھر بھی وہ بات ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مشرکین کو حق کی طرف دعوت دی گی نا، سورۃ الزخرف آیت نمبر 23 میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا تو ہم تو انہی کی پیروی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے اس پہ اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ کیا پتا کہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل مت رکھتے ہوں، پھر بھی کیا ان کی پیروی کرتے جائیں گے۔ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے باپ دادا اس پہ پیروی کرتے تھے، تو کیا ہم نے اس بات کو یعنی انشور کیا کہ ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے کیا وہ دین درست ہے کہ نہیں، کیا وہ دین شرک سے پاک ہے بھی کہ نہیں۔ اس چیز کی طرف ہمارے ہاں بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، شرک کی قسم جو موجود تھی یہود کے اندر، نصارہ کے اندر، اور عصر حاضر کے امت کے اندر، محمدیان کے اندر بھی موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ کے اندر کہ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے درویشوں کو، احباروں کو، علماء کو یعنی خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بارہا سیشن میں بیان کی جا چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ اس لیے بار بار بیان کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی یعنی نصارہ میں سے تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا، اب میں اسلام لے آیا ہوں تو میں نے تو کبھی یعنی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی، یعنی میں نے تو کبھی کسی عیسائی عالم کی عبادت نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے عالم کسی چیز کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال نہیں جان لیتے تھے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام نہیں ٹھہرا لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تمہاری عبادت ہے جو تم کرتے تھے، اندھا دھند پیروی، کہ تم نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ تمہارے عالم جو کہہ رہے ہیں تم اس کی بات مان لو گے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں کتاب اللہ نے یہ بات بیان کر دی کہ تم نے علماء کی اندھا دھند پیروی نہیں کرنی، تم نے اسے دلیل کا مطالبہ کرنا ہے کہ لاؤ دلیل کی، اس بات کی کیا دلیل ہے جو تم یہ بات بیان کرتے ہو، اس دلیل کا مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ جب ہماری قوم اس دلیل کا مطالبہ کر لے گی تو وہ اس تقلید سے، وہ جو باپ دادا کی پیروی چل رہی ہے، اسے نکل آئے گی۔ جن لوگوں نے سوال کیا وہ اس چیز سے نکل آئے ہیں، ہم بھی انہیں لوگوں میں سے تھے۔ جب آپ نے سوال کیا کہ یہ جو اتنی واضح یاد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری نفع نہیں دے سکتی، نقصان، اتنی واضح یاد کے باوجود بھی تم اس کو جائز کہتے ہو قبر والوں کو مدد کے لیے پکارا جائے، تو جب اس کا سوال کیا جائے کہ کچھ جواب نہیں ہوتا، تو ایک انسان کے لیے اس کتاب اللہ کے اندر ہدایت موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی حالت پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جاتی، جیسے بالش ببالش، ہاتھ بہاتھ، یعنی ہر اسپیکٹ میں ہر طرح سے ان جیسے نہ ہو جائے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ اگلی امتوں سے کون سے مراد ہیں، یعنی نصارہ اور پارسی مجوسی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کون؟ ایک اور روایت موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت نصارہ عیسائیوں کی پیروی کرنا شروع کر دے۔ اب دیکھیں بالکل اس کی پیروی ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے کیا 25 دسمبر کو کرسمس ڈے نہیں مناتی، اپنے نبی کا برتھ ڈے نہیں مناتی؟ ہماری امت ہی بناتی ہے۔
بالکل وہ قیامت کی نشانی تھی کہ وہ لوگ اپنے نبی کا برتھڈے مناتے ہیں، یہ لوگ بھی مناتے ہیں، یہود و نصارہ کی پیروی ایز اٹ از ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ان کی قوم الناس نے بھی اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب اللہ کے ساتھ رب بنا لیا تھا، ان کی اندھا دھند پیروی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں جب بھی کسی کو ان احادیث اور آیات کو بتایا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں ہمارے علماء سے بات کریں آپ، ہمیں اس کا نہیں نالج۔ اس لیے آج کے دور میں ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے بہت سے مسلمان شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، عبادات میں، اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کی صفات میں، ہر طرح یعنی ان کے اندر شرک عام ہے۔ اچھا اب یہ شرک عام کیوں ہوا؟ آپ اس چیز کو بھی لوجک کو سمجھیں کہ یہ شرک عام کیوں ہے، یہ چیز اتنی عام کیوں ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شروع میں یہ بات بیان فرما دی تھی کہ یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا نا تو ان کا وہ جو باڈی تھی نا وہ پڑی ہوئی تھی، تو شیطان ان کے یعنی ایک جسم کے حصے سے داخل ہوا اور دوسرے حصے سے نکل گیا، تو اس نے شیطان نے کہا کہ یہ انسان تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے موقع ملا تو میں لازمی گمراہ کر دوں گا۔ اب شیطان نے کیا کہا کہ میں اس کا موٹیو یہ ہے کہ کسی بھی طرح یہ آدم کی اولاد یعنی مستقل جہنم بن جائے، جو میرا ٹھکانہ ہے یہ بھی مستقل جہنم بنے، کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اس کو دیکھیں اس کو جنت میں رہنا آدم علیہ السلام کا برداشت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الکہف کے اندر، سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں کہ اے لوگو اس شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو یعنی اس کی پیروی کرتے ہو، ان کی بات مانتے ہو اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کے؟ تو اس کو ہمارے والدین یا آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنا برداشت نہیں ہوا، نہ ہی اس کو ابن آدم کسی آدم علیہ السلام کی اولاد کا جنت میں رہنا برداشت ہے۔ اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا گناہ انسان سے کروا دے جس سے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، اور یہ وہ واحد گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کو انسان کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ آگے جا کے اس والے سے ہم آیت ہی پڑھیں گے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تلقین کر دی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 106، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ اکثر لوگ، اس میں آیت کے اندر اس میں ٹرانسلیشن میں غلطی ہے، اگر آپ اس آیت کی عربک پڑھیں اس میں اکثر کا لفظ موجود ہے کہ یعنی اول تو اس نے کئی لوگوں کو ایمان لانے سے دور رکھا، یعنی کہ ایمان لینے لے کر نہ کفر میں رکھا۔ آج ہمارے اس کروڑ ارض پر 8 ارب یعنی لوگ موجود ہیں، 800 کروڑ، ان میں سے 75% 6 ارب مسلمان نہیں کافر ہیں، اور جو 2 ارب مسلمان ہوئے ان کے اندر بھی اس نے شرک کو عام کیا۔ یعنی آپ دیکھیں شیطان کی چال کہ اس نے پوری کوشش کی کسی بھی طریقے سے میں یعنی اس آدم کی اولاد کو جنت سے نکلوا سکوں، اس کے اوپر مستقل جنت کو حرام کر سکوں، تو کچھ کو اس نے کافر رکھا، کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے اکثریت کو اس نے شرک میں مبتلا رکھا۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ شیطان کا زور اس بات پہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہم نے پیچھے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جب ان نیک لوگ تھے نا فوت ہو گئے تو ایک نسل نے صرف بت بنائی، عبادت نہیں کی، اگلی نسل میں شیطان نے یہ بات ان کو پھسلا دی کہ یہ تو تمہارے نیک لوگ ہیں، تم اللہ کے قریب کر دیں کہ ان کو پکارو، اللہ تعالیٰ اگر تمہارا معبود اگر تمہیں یعنی تمہاری پکار نہیں سن رہا تو ان نیک بندوں کے ذریعے پکار لو، جیسے ہمارے یہاں آج کے انسانی شیاطین یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ایک ہمیں جو بات کہی جا رہی ہے کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 43 میں کہ بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھر رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو اے نبی کہ یہ جن کو تم نے سفارشی گھر رکھا ہے یہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، نیک کو بھلا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے ہوں، پھر بھی تم ان کو مدد کے لیے پکارتے رہو گے یا ان کو سفارشی مانتے رہو گے۔ یعنی ایک شخص جو خود مخلوق ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ کسی طرح کا بھی اختیار نہیں رکھتا تمہارے معاملے میں، تم پھر بھی اس کو سفارشی بناتے رہو گے۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی منع کیا اس بات سے کہ قبروں کو سجدہ کیا جائے یا ان کے اوپر عمارت بنائی جائے۔ تو یہ تمام کی تمام معاشرے میں ہمارے جو شرک عام ہے یہ بہت غلیظ ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الفاتر آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے، اتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکیت نہیں دی۔ آپ دیکھیں خود سوچیں، آپ اپنے آپ کو ذرا غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اندر جو ایک خصلت پسند ہے نا، غور و فکر کی ہے۔ اس سیشن کے درمیان آپ ذرا غور کریں کہ جو اللہ اس قدر اسٹرکٹ ہے اپنی توحید کے معاملے میں، وہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اختیار دے گا کہ یہ لو تم میری پاورز لے لو اور میرے بندوں کی مدد کرو۔ جو اللہ اتنا اسٹرکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بندے صرف میری عبادت کریں اور کسی کو عبادت مت کریں۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی حدیث میں حکم یہ دیا گیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو۔ جو رب مالک اس قدر اسٹرکٹ ہے کہ میرے بندے صرف مجھ سے سب تک امیدیں رکھیں، سب توکل مجھ پہ رکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا ان اپنے بندوں کو پاورز دے گا، اختیار دے گا کہ ان کی میرے بندوں کی مدد کرو، اپنے سے شریک کرے گا؟
ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. یہ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کلمے میں تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو پاور دے گا؟ یعنی بقول ان مشرکین کے جو اشرا حاضر میں اس بات کہتے ہیں کہ یہ قبر والے تمہاری مشکل کشاں ہیں. سیدنا علی کا مشکل کشا کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے. جو اللہ اس قدر اسٹرکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. یہ آپ کتاب اللہ کے اندر جب توحید کی آیات کو پڑھیں گے آپ کو خود دل اس بات کی گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اتنا اسٹرکٹ ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو یہ پاور نہیں دیتا. وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو جب پاور دے دے مینس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا. تو ہمیں تو یہی بات سکھائی گئی شروع سے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. آپ دیکھیں سورۃ الحج ہے، یہ سلائڈ پہ اگر آپ آئیں تو پیج نمبر 24 میں یہ سورۃ نمبر 22 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی، کان لگا کے سنو، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کو یعنی جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. پھر یہ فرمایا کہ یعنی اگرچہ یہ تمام کے تمام جن کو تم یعنی مدد کے لیے پکارتے ہو اکٹھے ہو جائیں، فرمایا اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. فرمایا ایسا دعا مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، وہ بھی ضعیف. اب دیکھیں سائنٹسٹ نے جو آج کل اس کو ڈسکوری کی، انہیں کہتے ہیں کہ مکھی جب کسی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے نا، کسی چیز کے اوپر، وہ فوراً جب بھی اٹھتی ہے نا وہ فوراً اس چیز کو جذب کر لیتی ہے. یعنی کہ اگر آپ مکھی کوئی چیز یعنی اڑا کے لے جاتی ہے تو اگر آپ کوشش بھی کریں پکڑنے کی، بے فضا آپ وہ پہلی بات وہ چیز حاصل نہیں کر پائیں گے. اگر آپ حاصل بھی کر پائیں تو وہ 100% حاصل نہیں کر پاتے. یعنی سائنٹسٹ نے بھی اس آیت کو صحیح پروف کیا. فرمایا کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھڑا لے جائے وہ اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں. فرمایا کہ ایسا دعا مانگنے والا وہ بھی کمزور ہے اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے. ٹھیک ہے، دعا مانگنے والا کمزور ہے، ہم لوگ وہ تو کمزور ہی ہوگا تبھی تو دعا مانگ رہا ہے. لیکن اس میں جو یعنی سیکھنے والی بات ہے کہ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے، کہ جو جس سے تم دعا مانگ رہے ہو وہ تو خود تمہاری طرح کا مخلوق ہے، پیدا کیا گیا ہے، اس کو تم کیسے مدد کے لیے پکار سکتے ہو؟ آپ دیکھیں یہ توحید کی باتیں یعنی کسی کی حوالے سے بھی کہی جا سکتی ہیں. کہتے ہیں یہ تو آیات بتوں کے حوالے سے ہیں، یہ تو یعنی فاسق فاجر لوگ تھے. پہلی بات یہ کہ ان کا جھوٹ ہے. سب لوگوں نے، جس قوم نے بھی اپنے بتوں کو پکارا، نیک پکارا، وہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کو پکارا. کسی چاہے ہندو ہو، چاہے قوم نوح کے لوگ مشرک ہوں، چاہے مشرکین مکہ ہوں، کسی نے بھی زانی شرابی کا بت بنا کے نہیں پکارا، سب نے نیک لوگوں کا بت بنا کے پکارا. لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان مبارک سے توحید بیان کیا. فرمایا 3 آیات کے اندر، وہ تینوں بھی پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم سورۃ الجن کو پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح سورۃ الاعراف کے اندر بھی، سورۃ الانعام کے اندر بھی، کہ وہ توحید جو اللہ کے رسول اسلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اب یہ کتاب اللہ کے اندر جب بھی کل کا لفظ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نبی تم فرما دو. یہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 20 سے 23 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم اپنی زبان مبارک سے یہ بات بیان کر دو کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی تم یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے نفع کے لیے نہ کوئی اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کے لیے. اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی یعنی جائے پناہ مانگ سکتا ہوں. دوبارہ دیکھیں اے نبی تم ان سے فرما دو کہ میں تمہارے نفع نقصان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. یعنی وہ توحید جو اللہ کے رسول اسلام کی زبان سے بیان کی گئی. یعنی کسی کو یہ غلطی نہ لگے کہ یہ آیات تو بتوں کے حوالے سے ہیں کہ بت جو مشکل کشا نہیں ہے، نیک لوگ تو مشکل کشا ہیں. اب اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوائی گئی شرک کی نفی کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ وہ ہستی جو سب سے اشرف المخلوقات کی آپ دیکھیں کون ہے؟ انسان. اس کے بعد اس انسانوں کے اندر سب سے افضل کیٹیگری کن لوگوں کی ہے؟ انبیاء کی. اچھا اس کے بعد ان انبیاء میں سب سے افضل یعنی مرتبہ اللہ کے رسول السلام کو دیا گیا اس نبی کی زبان بارے سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر اسٹرکٹ ہے کہ اس سب سے محبوب ہستی جس کو اگر پاورز دی جانی چاہیے تھی نا، جو حقدار بھی ہوتا لوگوں کی مشکل کشائی کرنے کا، جس کو لوگ مدد میں پکار سکتے وہ اللہ کے رسول اسلام کی ذات ہوتی اگر کرنا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر اسٹرکٹ ہے کہ اس قدر محبوب ذات کو بھی اللہ اپنے ساتھ شریک نہیں کر رہا اور اس کی زبان بارے سے نکلوا رہا ہے نبی تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یہ آیت سورۃ الجن کے اندر موجود ہے. جس کو نہیں یقین سیشن کے بعد کتاب اللہ کو کھولے اور اس آیت کو دیکھ لے. فرمایا گیا نبی تم ان سے کہہ دو کہ میرے ذمہ تو صرف یہی ہے کہ جو حق بات میری طرف وہی کی جاتی ہے یعنی میں تمہاری طرف پہنچا دوں. فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ دوسرا والا جس میں سیکنڈ یعنی مقام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے توحید بیان کروائی. اچھا یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ توحید صرف وہ ہے جو اللہ کی زبان اللہ کے رسول زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے، یعنی کہ جو اللہ کے رسول کے متعلق ہے. جیسے اب سورۃ الفاتر کی ہم نے آیت پڑھی ہے، سورۃ الحج کی، کہ وہ کھجور کی یعنی گٹھری کے اندر جو چھلکا اس کی بھی مالک نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کی. لیکن یہ وہ آیات ہیں جو اللہ کے رسول اسلام نے اپنے متعلق بیان کی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی تم فرماؤ، تاکہ عقیدہ کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے رسول اسلام بھی کے اندر پاس بھی اختیارات نہیں ہے.
سورۃ الاعراف ہے، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 188، اے نبی تم فرماؤ کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہے میں اپنے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری اچھی چیزیں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اگر اللہ کے رسول کو پتا ہوتا کہ غزوہ احد کے اندر فلاں مقام پہ کھڑا ہونے کی وجہ سے میرے دانت مبارک شہید کر دیے جائیں گے، غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول اسلام کو کبھی تکلیف نہ پہنچتی، کبھی بھی اللہ کے رسول اسلام کے دانت مبارک شہید نہ ہوتے، کبھی بھی اللہ کے رسول اسلام کی زبانی مبارک سے یہ کلمات نہ نکلتے. جب اللہ کے رسول اسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے تو اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس قوم نے اپنے نبی کو خون آلود کر دیا ہو، یعنی اس کے کپڑوں کا خون آلود کر دیا ہو. یعنی کہ اگر اللہ کے رسول کو اپنے غیب کا نالج ہوتا، غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول اسلام کو تکلیف ہی نہ پہنچتی. یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے نکلوائی. اے نبی تم ان کو کہو کہ مجھے اپنے نفع نقصان کا اتنا اختیار ہے جتنا اللہ تعالیٰ میرے چاہتا ہے. فرمایا کہ اے نبی تم ان سے یہ کہہ دو کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری فائدے کی باتیں اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی. فرمایا کہ میں تو بس ایک یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو میری بات مان لیں. یہ سورۃ الاعراف کے اندر آیا تھا جو توحید کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہے کہ اس امت کا سب سے بہترین شخص یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بھی ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور اگر یہاں پہ دیکھیے کسی بھی متعلق آ رہا تھا کہ بزرگ غیب جانتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول اسلام کے پاس یہ صفت نہیں تھی. اب غیب کا علم اللہ کے رسول اسلام کو جو تھا وہ وحی کے ذریعے تھا، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تھا. جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ کے رسول اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اسلام نہیں بتا سکے، وہی آئی پھر بتا سکے. اسی طرح اللہ کے رسول اسلام سے یعنی پوچھا گیا کہ اے نبی کہ میں کیا بدکار عورت سے نکاح کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یعنی اس دن آیت نازل نہیں، پھر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی یعنی اس شخص سے کہہ دو، یعنی گویا کہ بدکار عورتیں بدکار مرد کے لیے تو تم اس عورت سے نکاح مت کرو. یعنی یہ تقدیر میں، یہ ایسی بات نہیں کہ تقدیر میں اگر آپ نیک ہے تو آپ کو ملے گی، بلکہ کہا کہ تم نے حکمن یہ بات ہے. اچھا یہ مثال دی دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے گھر سے کہ جب اللہ کے رسول اسلام کو اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے کہ کل مجھے پر وہی آنی ہے، میں انتظار کیوں کروں، میں تمہیں بھی بتاتا ہوں اس کا فتویٰ. لیکن فتویٰ نہیں تھا، نالج نہیں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام کو نہ بتایا جائے، اللہ کے رسول کو نہیں پتا ہوتا، جب وہی کی جائے تو اللہ کے رسول تب غیب جانتے ہیں. یعنی جتنی بھی باتیں غیب کی ہیں یہ اللہ کے رسول اسلام کو وہی کی گئی ہیں. سورۃ یوسف کے اندر آخر میں فرمایا گیا نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو تمہاری طرف وہی کر کے بتاتے ہیں ہم. تو یہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن میں نے اس کی وضاحت بھی ساتھ کر دی، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول اسلام کو غیب معلوم نہیں، اللہ کے رسول کو اتنا غیب معلوم ہے جتنا کہ اللہ کے رسول اسلام جانتے ہیں. اب ان یعنی لوگوں کا اعتراض کو 4 اعتراض ہیں جو نقل کیے جاتے ہیں. جب بھی ہم یہ آیت بیان کرتے ہیں نا تو 4 اعتراض وہ لے کے آتے ہیں. یہ 4 دلیلیں ہمارے پاس ہیں کتاب و سنت سے، حالانکہ وہ دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے، لیکن وہ لے کر آتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ نیک لوگ مشکل کشاں ہیں. پہلی دلیل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے اور مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں. اچھا یہ حدیث یعنی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسر و کسرا کے خزانے عطا کیے ہیں. اصل میں یہ حدیث اس طرح تھی کہ اللہ کے رسول اسلام جب غزوہ احزاب میں ایک چٹان کو توڑ رہے تھے تو صحابہ رسول سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی. اللہ کے رسول اسلام آئے تو اللہ کے رسول نے اس پہ یعنی کلہاڑی ماری تو وہ چٹان ٹوٹ گئی، کیونکہ خندق ہوتی تھی غزوہ احزاب کے اندر تو وہ پتھر ہل نہیں رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقع پہ 3 ملک عطا کیے ہیں. ایک جو روم کی سلطنت تھی جو سیریا کے اوپر مصر کے اندر شام کے اندر آباد تھی، اس طرح ایک سلطنت فارس جو عراق اور ایران کے اوپر تھی، اور ایک یعنی جو یمن کی سلطنت تھی. اب اللہ کے رسول اسلام نے اس چیز کا ذکر فرمایا تھا. اب دیکھیے عقیدہ جو ہے نا نس قطعی سے ثابت ہونا چاہیے. جو لوگ عقیدہ پڑھتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ عقیدہ نس قطعی سے مراد واضح دلیل سے ثابت ہونا چاہیے. اب اس کا جواب موجود ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے. یہ تیسری دلیل جو میں نے پہلے 2 ذکر کی سورۃ الجن میں سے اور سورۃ الاعراف میں سے، یہ تیسری دلیل کہ اے نبی تو فرما دو کہ میں غیب نہیں جانتا اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں میرے پاس کوئی خزانے ہیں. وہ جو خزانوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ ان کیسر و کسرا کے خزانے تھے، اور وہ فتح بھی تب ہوئے جب اللہ کے رسول اسلام فوت ہو گئے. اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی بھی یعنی علاقہ فتح نہیں ہوا، نہ ہی سلطنت فارس میں سے نہ ہی یعنی روم میں سے. تو یہ جو خزانے ہیں یہ یعنی اللہ کے رسول اسلام کی زندگی کے وفات کے بعد یہ صحابہ رسول کو ملے ہیں. تو اگر اللہ کے رسول کو مالک ہوتے تو اللہ کے رسول اسلام کی وفات میں ان کے پاس موجود نہیں تھے، تو اللہ کے رسول کے بعد کیسے مل گئے؟ اس لیے عقیدہ نس قطعی ثابت ہونا چاہیے. یہ جو دلیل ہے سورۃ الانعام ہے سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی تم فرماؤ کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس یعنی خزانے ہیں. تو یہاں سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ میری امت کو یہ عطا کی ہیں،
اللہ کے رسول اسلام کے بارے سے تو آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، یہی علماء جو علماء سو جو آپ کو شرک کرتے ہیں، یہی آپ کو حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا، کئی دفعہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا. تو اگر اللہ کے رسول خزانے کے مالک تھے تو اللہ کے رسول اسلام اس کے یعنی خود اس کو یعنی کسی سے کوئی چیز طلب نہ کرتے یا اس کو اپنے گھر میں لے آتے. اس لیے وہ جو خزانے سے مراد وہ یعنی روم اور فارس کی سلطنتیں ہیں. اچھا یہ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض سورۃ المائدہ کے اندر آیت موجود ہے، سورۃ نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو. آپ دیکھیں یہ آیت، اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں نا، اصل میں گمراہی نکلتی تب ہے کہ جب کسی بھی آیت حدیث کا وہ معنی لیں جو اللہ کے رسول نے نہیں لیا، جو ان کے اصحاب نے لیا. یہ جو آپ قادیانی ہیں، یہ کتاب اللہ میں سے آیت پڑھ کے کہتے ہیں، یہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا جو نبی حق پر ہے. کیوں؟ یعنی غلطی کہاں ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم اس آیت قرآن کا مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہمارا ان سے اختلاف کی چیز ہے قادیانیوں سے. ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے تم جو معنی نکال رہے ہو، اس معنی یہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہی نہیں تھا، تم تحریف کر رہے ہو. نہ کسی صحابی نے معنی لیا، نہ کسی تابعی نے معنی لیا، نہ کسی مفسر نے معنی لیا، تم یہ کون سا معنی لے رہے ہو؟ اسی طرح آپ اس آیت کا جو سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہے، کسی نے یہ معنی نہیں لیا کہ تم وسیلہ تلاش کرو. اس کا معنی یہ تھا اصل میں کہ تم اللہ کے یعنی تقرب میں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں نیک اعمال کرو. جیسے اللہ کے رسول اسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ اس کی تفسیر میں بھی ہم نے بیان کر دی کہ جس حوالے سے قرب کی وسیلہ یعنی کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے قرب میں کوئی ذریعہ تلاش کرو. وسیلہ کہتے ہیں کوئی ذریعہ، کوئی ایسی چیز، ایک ایسا سورس، ایسا یعنی ذرائع جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب تلاش کر سکیں. تو اگر ہم قرب تلاش کرتے ہیں نیک بندوں کے ذریعے، ان کو پکار کے، تو پھر ہم مشرکین مکہ جیسی صفات کے حامل ہو جائیں گے، ہم اس دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے. تو اگر ہم یعنی ان کی بات مان لیں تو گویا کہ ہم مشرکین مکہ والے عمل کر رہے ہوں گے. وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3، کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اور یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے قبر والوں کو یعنی مدد کے لیے پکارو، تو گویا کہ ہم مشرکین مکہ کی یعنی فالو کر رہے ہیں. اس لیے اس آیت کا معنی کہیں بھی یہ نہیں ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں، جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ قرب کیسے تلاش کرتا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا یعنی میرے قرب تلاش کرو، میرے قریب ہو جاؤ، نیک وسیلہ تلاش کرو. اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ میرا بندہ میرے سے قرب کیسے تلاش کرتا ہے، میرے قریب کیسے ہوتا ہے، کہ جب وہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے. نوافل میں کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک انسان سجدے میں ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. نوافل پڑھے گا تو سجدہ کرے گا، سجدے میں اللہ کا قرب تلاش اس کو مل جائے گا. تو یہ معنی تھا اس میں کہ اللہ کی قربت کا کوئی ذریعہ تلاش کرو، یہ معنی تھا. لوگوں نے کیا کہا، یعنی ایسے جو ان لوگوں نے گمراہ ہونا تھا، اس میں سے تحریف کر ڈالی قرآن مجید کے اندر. اس تحریف کے ذریعے انہوں نے کہا اس کا معنی گویا یہ ہے کہ یعنی کوئی نیک بند کا وسیلہ بنا، نیک بند کا وسیلہ بنائے تو آپ مشرکین مکہ جیسے عمال کر رہے ہیں، آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے. تیسری دلیل جو یہ گمراہ لوگ پیش کرتے ہیں، جو موجود ہے سنن ترمذی کے اندر، کہ ایک شخص اللہ کے رسول اسلام کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور اگر چاہو تو صبر کیے رہنا، اور کیونکہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے. اس نے کہا کہ دعا ہی کر دیجیے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم وضو کر، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے، اور یہ دعا پڑھ. یعنی اللہ کے رسول اسلام کے پاس ایک شخص آ رہا ہے، جیسے بقول مشرکین کے کہ وہ شخص اللہ کا قرب چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یعنی اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. دیکھیں فرمایا کہ تم اچھی طرح سے وضو کرو، اللہ سے دعا کرو. تو آپ دیکھیں اسی حدیث کے اندر یعنی یہ ابھی جو اعتراض اس کو میں نکل کرتا ہوں، آگے الفاظ آئیں گے اس کو میں بیان کرتا ہوں ابھی، لیکن آپ اس حدیث کا پہلا پارٹ دیکھیں، وہیں پہ اللہ کے رسول اسلام کا عمل مل گیا کہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. یہی علماء حق کی نشانی ہوتی ہے. ہر وہ شخص جو آپ کو اپنے ساتھ جوڑے نا، یعنی آپ کو اپنا یعنی بندگی آپ سے کروائے اپنی. جیسے ہاں کہیں کئی پیر فقیر ہیں کہ جی تم نے اورنج کلر کے کپڑے پہننے ہیں، میرے پیر نے مجھے اجازت نہیں دی، یہ بندگی ہے. اچھا میرے پیر نے مجھے کہا کہ تم نے اس کلر کے کپڑے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پہننا، تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے یہ تصویر پہن کے رکھنی ہے، یہ عبادت ہے ان کی. اچھا ایک عالم اگر ایک ٹیچر ہے، وہ آپ اس کی بات نہیں کر رہے، تو اگر آپ کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے تو وہ آپ اس کی بات نہیں کر رہے، وہ تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف گائیڈنس دے رہا ہے. اب اس کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو یہ اللہ کے رسول کی بندگی نہیں کر رہا، یہ اصل میں اللہ کے رسول کی ان احکامات کی پیروی کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اچھا اب وہ شخص دعا کرتے ہیں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، یعنی تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی علیہ السلام کی جو تیرے نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوں. تو یعنی وہ کہنا چاہ رہے اے اللہ کہ میں تیرے نبی کے پاس آیا تھا، ان کے ذریعے میں تیری طرف متوجہ ہوں، یعنی انہوں نے مجھے تیری طرف متوجہ کیا. یعنی آپ گمراہ لوگوں کی گمراہی کا لیول دیکھیں، جس حدیث سے توحید بیان ہو رہی ہے اس
تو حدیث سے یعنی مشرکین اور یہ دین میں تحریف پیدا کرنے والے غلط عقیدہ نکال رہے ہیں. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں اس نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، اس کے وسیلے کے ذریعے، ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ یعنی تو میری ضرورت کو پورا کر دے، اور تو یعنی میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر، یعنی یہ جو یعنی انہوں نے سفارش کیا نا، یعنی اے اللہ کہ تو ان کی بھی سفارش قبول کر لے. اب وہ سفارش کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی دعا کر دی، اس نے بھی دعا کر دی. اب اس چیز کو آپ ذرا یعنی غور و فکر کریں اس حدیث کے اوپر کہ اللہ کے رسول اسلام نے اس کو متوجہ کیا کہ اللہ سے مانگ، میرے سے نہ مانگ، اس سے دعا کر. اور پھر کہا کہ اے اللہ کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اس نبی کی دعا قبول کروا، اس نبی نے بھی دعا کی ہے، تو اس نبی نے بھی دعا کی ہے، تو اب تو میری دعا قبول کر لے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام اس کو متوجہ کر رہے ہیں. اس نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ اے اللہ اس نبی کے ذریعے میں تیرے سے متوجہ ہوں. تو لوگوں نے کیا نکال لیا کہ جی اس حدیث سے معنی نکلتا ہے کہ ہم وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. حالانکہ صاحب لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں اس نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوں. کہیں بھی اس حدیث کے اندر عربک ٹیکسٹ کے اندر وسیلے کا لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے یعنی یہ بات بیان کی ہے اس حوالے سے کہ ہم اے اللہ یعنی میں اس نبی کی طرف متوجہ ہوں. اب یہاں سے بعض لوگوں نے غلط معنی نکالی. ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ اس حدیث میں کہیں یہ معنی نہیں نکلتا کہ اللہ کے رسول اسلام نے وسیلے سے دعا کرنے کا کہا، بلکہ کہا کہ تم اللہ سے پکار، اللہ سے مدد مانگ. اسی طرح آگے بھی ایک اور یعنی جائز وسیلے کی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ پھر جائز وسیلہ کیا ہے. یعنی وسیلے صرف 3 طرح کے جائز ہیں جس کے ذریعے ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم جان لیں گے. اچھا گوگل میٹ سے بھی یہاں پہ میٹنگ کچھ دیر میں اینڈ ہو جائے گی، تو گوگل میٹس میں جو لوگ جوائن کیے ہوئے میٹنگ اینڈ ہو جائے تو واٹس ایپ سے جوائن کر لیں، واٹس ایپ کا لنک بھی آیا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے. کون سا وسیلہ؟ 3 طرح کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، پکارتے ڈائریکٹ ہیں، یعنی یا غوث المدد. پہلی بات یہ ہے کہ غوث جو ہے یہ اس یعنی صفات شخص کو کہتے ہیں جو مدد کرنے کا خاطر ہو. تو غوث اعظم کہا جاتا ہے ایک بندے کو، جبکہ غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے. یعنی غوث کہتے ہیں اس شخص کو جو مدد کر سکے. اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا، تو سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ مشرکین کو دیکھیں عصر حاضر کا کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی وہ بندے کے لیے ثابت کر دیتے، یعنی کہتے ہیں غوث اعظم. یعنی ہماری غیرت دیکھیں کہ کس قدر یعنی ہم لوگ مردہ ضمیر ہو چکے ہیں. ایک عالم نے، میں ایک واقعہ کو نقل کرتا ہوں مختصر، ایک مجلس لگی ہوئی تھی تو ایک شخص عالم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے یہ بات بیان کی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ فلاں مسجد میں نا ایک مرد نے زنا کیا ایک عورت کے ساتھ یا کر رہا ہے، تو تمہاری کیا غیرت ہوگی؟ اس نے کہا ہم ابھی اٹھ کے جائیں گے اور یعنی اس کو اس کے ساتھ یعنی وہ سلوک کریں گے جو اس کا لائق ہے. اور انہوں نے کہا کہ تم اس قدر غیور اس معاملے میں کہ تم کہتے ہو کہ ابھی ہم اس کا یعنی سدجواب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاشرے میں شرک کیا جاتا ہے، تمہاری اتنی بھی غیرت نہیں ہے تم اس کے والے سے کوئی سدجواب کرو، اس شرک کو روکنے کی کوشش کرو. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا، خالق ہے، مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، اس کے ساتھ شریک کر دیا جاتا ہے. تو انسانوں کی غیرت ہی کوئی نہیں ہے، عقیدے کو سیکھتے ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے معاشرے میں شرک ہو رہا ہے، غیرت ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ دیکھیں کہ ایک جائز وسیلے کی صورت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دیں. صحیح بخاری میں حدیث آتی کہ 3 نیک لوگ تھے غار میں پھنس کے، مشہور واقعہ ہے. تو ان لوگوں نے تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا. ایک نے کہا کہ میں نے اپنی والدین کی خدمت کی تھی، ایک نے کہا کہ میں نے اپنی یعنی ایمانت میں نے یعنی ہوا کہ ایک ٹرانزیکشن میں کاروبار میں نے ایمانت داری کی تھی، میں نے کوئی یعنی خیرت نہیں کی تھی. اس طرح مختلف لوگوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا تو اللہ نے مشکل دور فرما دی. دوسرا وسیلہ کہ آپ نیک لوگوں کو یعنی ان سے دعا کروا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام فوت ہو گئے، سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر فوت ہو گئے، سیدنا عمر خلیفہ بنے. ان کے بھی آخری دور میں تقریباً اللہ کے رسول اسلام کو فوت ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں. ان کے آخری دور میں قحط آ گیا. جب قحط آیا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب کبھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 ہے، اس سب کو آپ ریفرنس یاد کر لیں کیونکہ بہت دفعہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے دور میں قحط پڑ جاتا جب، تو ہم یعنی سیدنا عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ یعنی اللہ کے رسول اسلام کے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب، اہل بیت میں سے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی قحط پڑ جاتا نا تو سیدنا عمر یعنی عباس بن عبد المطلب کے پاس جاتے اور ان سے دعا کرواتے اور کہتے اے اللہ ہم پہل تیرے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم ان کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو بارش نازل فرما. چنانچہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس یعنی وسیلے سے جب دعا کی، نیک بندے سے دعا کروائی تو بارش خوب برسی. یعنی کہ آپ دیکھیں سیدنا عمر جو حاکم وقت ہیں کسی وقت بھی اللہ کے رسول کے روضہ پہ جا سکتے ہیں، قبر مبارک پہ جا سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں نا آپ کہیں سے پکاریں اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، المدد یا رسول اللہ. مشرک یہ کہتے ہیں کفر یا شرک کیا بات ہے یہ.
تو ان کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول آپ تمہارے مددگار ہیں. بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں یہ مشکل کشاں ہیں، اور یعنی چاہے وہ بریلوی ہے چاہے دیوبندی اہل حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال یعنی کسی بھی صحابی کی یعنی پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ تو اولیاء اللہ کو مشکل کشاں مانتے ہیں. یہ سیدنا عمر صحابی رسول جنتی جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اشرا مبشرہ میں سے ایک، کیا یہ مشکل کشاں نہیں ہے؟ وہ اپنی مشکل حل نہیں کر پا رہے. یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کا 150 سال پہلے کا وہ شخص جس کو پیدا کیا گیا وہ تمہاری مشکل حل کر سکتا ہے، اس سے بہتر شخص جو اللہ کے رسول کا صحابی بھی ہے جنتی بھی ہے. یہ لوگ ان کے جو اولیاء اللہ جنتی بھی نہیں، پتہ نہیں مسلمان بھی تھے کہ نہیں، جن کے متعلق صرف ان کا دعویٰ کہ نیک لوگ تھے. حالانکہ انہوں نے کہیں کہ آپ ان اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھیں، کسی نے بھی کوئی ترجمہ نہیں کیا قرآن مجید کا. کس کی تفسیر، کس نے تفسیر لکھی ہو دکھائیں. جن اولیاء اللہ کا ذکر کیا کسی نے، آپ کہیں کہ اس نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے، اس نے اس بخاری شریف کا ترجمہ کیا ہے، اس نے فقہ میں یہ کام کیا ہے، اس نے حدیث کی یہ تحقیق کی ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا. سب صوفیت کے یعنی صوفیت کو پھیلاتے رہے. صوفیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب سیدنا عمر کہتے ہیں میں تو مشکل، میرا تو یعنی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ لوگ مشکل شاہ ہوں گے، میں تو یعنی نبی کا صحابی ہوں اور میں تو یعنی جنتی ہوں، تو میں اپنی مشکل خود حل کر سکتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ، جب اللہ کے رسول موجود تھے ہم اللہ کے رسول کے پاس جا کے ان سے دعا کرواتے تھے، اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو اب ان کے چچا عباس جو اہل بیت میں سے اس دنیا میں موجود ہیں، ہم ان کے پاس دعا کروانے کے لیے گئے ہیں، تو اب ان کی دعا کو قبول فرما، ہمارے اوپر بارش نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما رہے ہیں. یعنی کہ سید عمر کے عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں تو نہ آپ ہم ان کی قبر پہ جا کے دعا کر سکتے ہیں اور نہ ان کو کہیں بھی موجود حاضر ناظر جان سکتے ہیں، نہ ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں. میں پھر وہ بات کہتا ہوں کہ پچھلی حدیث کے اندر آپ جتنی لاکھ دلیلیں لے آئیں کہ اللہ کے رسول اسلام کی زندگی میں فلاں صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے اس کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دور کے اندر زندہ ہیں جب کہ اللہ کے رسول اسلام وفات پا چکے ہیں. تو ہم اصحاب رسول کو ان عقائد کو، ان اعمال کو فالو کریں گے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اصحاب کے ان کی وفات کے بعد تھے. اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، سیدنا عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول میری پکار نہیں سنتے، حاضر ناظر نہیں ہیں، حتیٰ کہ میں قبر پہ جا کے پکاروں تبھی میری پکار نہیں سنیں گے، میں ان کو میری مدد نہیں کر سکتے، میری مدد صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی نیک شخص سے دعا کروائی جائے. تو یہ دوسرا وسیلہ جو جائز ہے، پہلا کہ نیک عمل اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے، اے اللہ کہ میں نے وہ فلاں نیک عمل کیا تھا اس کے واسطے تم میری مدد کر دے. دوسرا وسیلہ کا ذریعہ کسی نیک شخص جو آپ کے معاشرے میں موجود ہے اسے کہنا، یعنی کہ میرے لیے دعا کر دے. تیسرا وسیلہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کے ذریعے پکارنا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اسے اس ناموں کے ذریعے پکارو. اب یہ حکم سورۃ الرحمان کے اندر بلکہ سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے. یعنی ہماری آپ دیکھیں امت کا گمراہی کا حال دیکھیں کہ یہ امت کیوں نہیں پھر جہنم میں جائے گی، کہ جس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کو ان ناموں کا وسیلہ دو، اس ناموں کے ذریعے پکارو، ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اس چیز کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکارو. اس طرح اللہ کے رسول اسلام کے والے سے آتا ہے کہ ایک شخص، اللہ کے رسول اسلام مسجد میں موجود تھے تو ایک شخص دعا کر رہا تھا. کیا دعا کر رہا تھا؟ ڈائریکٹ اے اللہ مجھے یہ چیز دے دے، مجھے یہ چیز دے دے. تو اللہ کے رسول السلام نے کہا کہ دعا کا صحیح طریقہ اپناؤ، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، پھر کائنڈلی مائک میوٹ رکھیں اور پھر درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگو. پھر اللہ کے رسول اسلام مسجد میں آتے ہیں، ایک شخص اس طریقے کو فالو کرتا ہے کہ وہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، پھر اللہ کے رسول اسلام پر درود بھیجتا ہے اور دعا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی. تو یہ دعا کا طریقہ تھا. اکثر لوگ اس سے لا علم ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون سے نام ہے، کون سی تعریف ہے جو کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا، یہی ہمارے معاشرے میں شرک عام ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں گیا. یہ علماء سون ہے، آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے، اپنے ساتھ جوڑا ہے. لوگوں کو بتایا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے طریقے کیا ہیں، اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ مجھ سے کس طرح دعا کرو، میری طرف کس طرح متوجہ ہو. آپ خود دیکھیں کہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے میرے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکارو. اور اللہ کے رسول اسلام نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسم اعظم میں موجود ہے سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 164 کے اندر ہے، اسی طرح سورۃ آل عمران کی پہلی 2 آیات کے اندر اسم اعظم موجود ہے. یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ درود شریف پڑھ کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو عبادت کا، دعا کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے.
اسی طرح آپ دیکھیں کہ دعا یعنی جو کی جاتی ہے یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی قبر والے سے دعا کر رہا ہے تو یہ گویا کہ شرک کر رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. اس طرح سورۃ الفاتر کے اندر آیت نمبر 22 ہے، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں. تو مردوں کے والے سے بھی آ گیا سورۃ النمل کی آیت نمبر 80 کے اندر. سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 22 میں آ گیا کہ اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. تو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ قبر والے ہماری پکار سے بھی لا علم ہیں اور مردے ہی ہماری پکار سے لا علم ہیں. آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو وہ ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، باتیں تھیں جو آپ کو بتانا مقصود تھی. اب ہم سیشن کو سم اپ کرتے ہیں، کچھ باتیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوئی. اب اس حدیث کو دیکھیں جو سلائڈ موجود ہے موطا امام مالک کے اندر اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے پروردگار، یعنی دعا کی کہ اے اللہ میری قبر کو بت بنانا، بت یعنی بت نہ بنانے اس کی لوگ پوجا کریں. تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قبر بھی بت بن سکتی ہے. جیسے ہمارے ہاں کئی لوگوں نے قبر والوں کو ان کی قبر والوں کو کی بت بنایا ہوا ہے، یعنی ان کی پوجا کرتے ہیں. جس طرح کے ہندو ایک کھڑے بت کو پوجتے ہیں، یہ لیٹے بت کو پوجتے ہیں، ان لوگوں نے بت بنایا ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول اسلام کی حدیث کے مطابق بات معلوم ہوئی کہ قبر کو بھی بت بنایا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے دعا کی اے اللہ کہ میری قبر کو بت مت بنانا. فرمایا کہ یعنی اللہ کے رسول اسلام نے کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے نا ان لوگوں نے اپنی انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا تھا. میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں تم قبروں کو سجدہ کا نہ کرنا. اسی طرح فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبر پر مت بیٹھو، نہ ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے یعنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا. ہمارے یہاں ایک فرقہ بریلی فرقہ، اس کا الیاس قادری کہتا ہے کہ یعنی انہوں نے نماز غوثیہ ایجاد کی ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے یعنی جو قبر کو بلکہ اس وہ جو آپ کا جائے نماز ہے اس کو رخ کو بغداد کی طرف کر لو جہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی کی یعنی قبر موجود ہے، اور اس طرف کچھ قدم چلو. آپ دیکھیں ان مشرکین نے، ان لوگوں نے شرک کے وہ عبادت کے طریقے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھے وہ اور لوگوں کے لیے ایجاد کر لیے. یعنی ان کو سجدہ کرو. اب سجدہ کرنا یہ عبادت ہے. سجدہ کی دو قسم ہوتی ہیں، لیکن یہ سجدہ عبادت یعنی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اب کوئی شخص کسی کو سجدہ کر رہا ہے وہ ہے کہ عبادت کا یعنی درجہ رکھتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے تم میں سے کسی شخص کو یعنی اس کو انگارے لگ جائیں گے، اس کے پیٹھ پر انگارے لگ جائیں، یہ بہتر بات ہے اس کے کپڑوں کو جلا دیے جائیں، یعنی کہ وہ قبر پر بیٹھے. ہمارے ہاں یعنی قبر مجاور بن کے بیٹھا جاتا ہے، چندہ بٹورا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول اسلام نے منع کیا. ہمارے ہاں ایک بہت پروفیٹیبل بزنس ہے یہ کہ ایک انسان قبر یعنی ایک سے بنا لے. ایک جیسے ایک فلم بھی تھی اس میں انہوں نے کہا ایک جگہ تھی وہاں پہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا، کسی بندے نے بس پتھر رکھا اس کے اوپر ریڈ کلر لگایا اور وہ لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. اس لیے رسول نے فرمایا کہ منع فرمایا قبروں کو پختہ کرنے سے اور ان پر بیٹھنے سے، ان پر عمارت بنانے سے. اس طرح سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے سیدنا علی کو روانہ کیا، اور سیدنا علی جب ان کا دور خلافت آیا نا تو وہ ایک صحابی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس مہم پر روانہ نہ کروں جس پہ اللہ کے رسول نے مجھے روانہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ روانہ کیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اس مہم پر، اس مشن پر روانہ کیا تھا، کوئی بھی تصویر نہ چھوڑنا مگر اس کو ختم کر دینا، اس کو مٹا دینا، اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا مگر اس کو زمین کے برابر کر دینا. یعنی اگر آج اللہ کے رسول کی شریعت نافذ ہوتی، اللہ کے رسول موجود ہوتے، سیدنا علی موجود ہوتے، تو وہ ان قبروں کو جو مزار بنے ان کو گرا دیتے. یہ ہمارا دین کہتا ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم بنتا نہیں جب تک یہ صحیح مسلم کی کتاب نہ پڑھ لے. سمجھ رہی ہے آپ کو؟ لوگوں نے، علماء سو نے کس قدر لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اب سمجھ رہی ہے کہ لوگوں نے واقعتاً اپنے علماء کو معبود بنایا کہ نہیں بنایا. کہ یہ صحیح مسلم کے اندر کتنی واضح حدیث موجود ہے کہ اللہ رسول اسلام نے مہم پر روانہ کیا سیدنا علی کو کہ کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑنا، برابر کر دینا. یہ مزار جو اونچی اونچی قبریں، عمارت، یہی تو شرک کے اڈے ہیں. اگر یہ سمپل قبرستان میں قبر ہو تو کون ان کو پکارے مدد کے لیے آئے؟ یہ مزار اسپیشل ایک قبر بنانا، یہی تو شرک کے اڈے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی ایسی قبر کو مت چھوڑنا مگر اس کو زمین کے برابر کر دینا. اگر نہیں اللہ کے رسول موجود ہوتے تو اس کو مٹا دیتے. اور یہ مشرکین اللہ کے رسول کی اسلام کی سنت کے مخالفت میں، آپ دیکھیں جو بابا اللہ کے رسول کی مخالفت میں بنی ہوئی قبر کو نہیں ختم کروا پا رہا، آپ کی مدد کرے گا. یعنی جو شخص جس کو ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، اس کی قبر ہی اللہ کے رسول کی طریقے کے مطابق سنت کی مخالفت میں، اللہ کے رسول کی احکامات کی مخالفت میں بنی ہوئی ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا. وہ اپنی قبر سنت کے مطابق نہیں بنوا پا رہا، اس کا اتنا اختیار نہیں ہے. وہ جب فوت ہوا تھا لوگوں نے اس کو بے لباس کر کے کفن دیا تھا، اس کو زمین میں دفنایا تھا، اس کے اوپر مٹی ڈالی تھی، وہ مشکل کشا ہو گیا، مددگار ہو گیا. تو ہی تو اسی طرح بیان کی جاتی ہے. کسی کو برا لگے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 17 میں
کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک کر رہے ہیں. نبی تم ان سے فرما دو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، اور زمین میں جتنے بھی آباد ہیں، سورۃ المائدہ کی سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 17 آپ پڑھ لیجیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ڈھونڈ چاہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو، کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ، اس کی ماں، زمین میں جتنے بھی آباد ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کو کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ تو اس کے اندر قادر مطلق ذات ہے. تم عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کی ولی اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہے، اس کا کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو روک سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی ہے. جب توحید بیان ہوتی ہے نا، اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ کو انبیاء کو بھی نیچا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اوپر کرنا ہے تو یہ سب بندے ہیں، یہ سب نیچے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اس سے بڑا نیچا کیا کسے کریں گے؟ وہ ہستی جو اولو العزم انبیاء میں سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام، سیکنڈ لاسٹ نبی، ویری نیکسٹ، یعنی جو ہمارے نبی علیہ السلام سے سب سے پہلے، یعنی سیکنڈ لاسٹ نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات دیے جو معجزات شاید کچھ ہمارے نبی اللہ کے رسول اسلام کے پاس بھی نہیں تھے. آپ دیکھیں کہ وہ یعنی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. یعنی ایک شخص جس کے آنکھیں نہیں ہوتی، جس کو بینائی عطا کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے سے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہلاک کرنا چاہے نا، یہ کوئی بھی شخص اس کو ہمیں روک سکتا، کسی کا اتنا اختیار نہیں ہے. آپ بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک میں مشرک کی بات سن رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی یعنی روک رہے ہیں آپ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ میرے یعنی پیر کو بخش دے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی حیثیت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سب باتیں شرک کے اندر عام ہیں. آپ دیکھیں یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، سیشن تھوڑا طویل ہو گیا، ہم اس سیشن کو سم اپ کرتے ہیں. ہم لاسٹ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 94، اس کو پڑھ کے ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. یہ پیج نمبر 41 پہ. اب جن کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ نیک بندے ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں قیامت کے دن بخشوا لیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا. کتاب اللہ کو پڑھیں، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح توحید بیان کیا نا، اگر آپ ان کو کھول کے پڑھ لیں تو یقیناً ایک شخص شرک کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح آج تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے ہو کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. یعنی ایک انسان پیدا ہوا، کیا حدیث میں آتا ہے انسان کو قیامت دن برہنہ کر کے اٹھایا جائے گا، بالکل اکیلا، اور اس کے جسم پہ لباس بھی نہیں ہوں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے ہو جس طرح کہ تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو مال و متاع دنیا میں ہم نے تمہیں دیا تھا اس کو تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. پھر فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں یا تمہارے سفارشی ہیں. قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے، اس دنیا میں کیا سبق پڑھایا گیا انہیں کہ جی وہ تمہارا غوث عبد القادر جیلانی، یعنی وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے مرید کو بخشوان لیں. قیامت دن کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کر رہا ہے کہ ہمیں تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آ رہے جن کے متعلق تمہیں زوم تھا کہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن تمہارے سب کے سب تمہارے تعلقات منقطع ہو گئے، کٹ گئے، اور جو تم دعوے کرتے تھے سب کے سب ادھورے رہ گئے، جاتے رہے. یعنی جو اس دنیا کے اندر وہ دعویٰ کرتے تھے، بات بیان کرتے تھے کہ فلاں بندہ یعنی ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، ہمیں تو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اب دیکھیں اس فلم کو دنیا میں چلا دیا کہ وہ قیامت کے دن تمہیں نظر تک نہیں آئیں گے، نظر بھی نہیں آ رہے، ڈھونڈ رہے ہیں ان کو. فرمایا کہ آج کے دن تمہارے سب کے سب تعلقات منتقع ہو گئے، کٹ گئے، منقطع ہو گئے، اور جب تم یہ دعویٰ کرتے تمہارے سب کے سب دعوے جاتے رہے. اب اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو عمل سے دور کیا جاتا ہے. اب عبد القادر جیلانی کا نام کا معنی دیکھیں، عبد کہتے بندہ، القادر نام ہے، اللہ کی صفت ہے. عبد القادر کا بندہ یعنی القادر کا بندہ، عبد القادر یعنی القادر کا بندہ. خود کہتے ہو کہ وہ اس کا بندہ ہے، اور پھر اس کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہو. اس کا نام پہ غور کر لو، اس کے نام کا معنی دیکھ لو، اس کا نام کے معنی کیا ہے؟ وہ قادر کا بندہ ہے. تم اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اس کو غوث اعظم کہتے ہو. تو یہ شرک جو عام ہے ہمارے معاشرے میں، یہ تب ختم ہو جائے گا جب آپ یہ آیت اور حدیث کو پڑھ لیں گے. جب آپ یہ احادیث اور آیات آپ کے نہیں، آپ کے سامنے ہوں گی، آپ کو موجود نہیں ہوں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا جائے گا، کچھ بھی کیا کہہ دے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں، پوائنٹس تھے جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں. آگے کچھ یہ پوائنٹس ہیں کہ علم کے یعنی غیب کے علم کے حوالے سے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے غیب کے علم کے حوالے سے بیان کر دیا آلریڈی کہ غیب کے علم کے حوالے سے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اللہ نبیوں کو اتنا ہوتا ہے اتنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو یا انبیاء کو بتا دیا جاتا ہے. سب سے لاسٹ میں ہم آیت بیان کر کے ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مختلف صورتوں کے اندر، مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے نا ذکر خیر کیا، یعنی کئی دفعہ 18 انبیاء کا ذکر خیر کیا، اور فرمایا کہ فلاں ایک صدیق نبی تھے، اچھے نبی تھے، ان کو ہم نے یعنی ان کے اللہ تعالیٰ نے فضائل گنوائے، اور فرمایا کہ اب بالفرض اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے. اب دیکھیں یہی سورۃ الزمر ہے
زمر آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام اگر یعنی تم پر بھی اور تم سے پہلے جتنے بھی نبی تھے سب پر یہی بات وہی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کتنی بڑی وارننگ ہے کہ اے نبی تم پر بھی وہی کی گئی ہے. یہ یعنی خاص اللہ کے رسول اسلام کی ذات کی نہیں ہے, اس سے پہلے تمام انبیاء کو یہ وہی کر کے مخاطب کیا گیا تھا کہ اگر تم نے شرک کیا تمہارے سب کے سب عمل برباد ہو جائیں گے. تو شرک کی لعنت کا ایک انجام ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. دوسرا نقصان کہ اللہ کے رسول اسلام فرمایا کہ یعنی میری شفاعت قیامت کے دن ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی ایک شخص کے سارے عمل برباد ہو گئے. دوسرا نقصان کہ اس شخص کو اللہ کی شفاعت سے محروم ہو گیا. تیسرا نقصان کہ اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا, اس کا ٹھکانہ آگ ہے, یہ ہمیشہ اس ہمیں آگ میں رہے گا, اس کو کوئی مددگار نہیں. یعنی اس شخص کے سارے گناہ برباد ہو گئے, سوری نیک عمل برباد ہو گئے اور گناہ باقی ہیں. دوسری چیز اس شخص کو اللہ کے رسول کی کوئی شفاعت نصیب نہیں ہو رہی. تیسری چیز اس شخص کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ آگ ہے. چوتھی چیز سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 میں یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ بات نقل کی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے اندر بھی اور آیت نمبر 116 کے اندر بھی 2 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے, اس کے سوا جس کے لیے وہ چاہے گا گناہ معاف کر دے گا. تو ایسے اس کا کوئی بھی گناہ معاف نہیں کیا جائے گا. لیکن فرمایا گیا سورۃ الفرقان کے اندر کہ اگر یہ لوگ یعنی شرک سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا, ان کی نیکیوں کو باقی رکھے گا, ان کی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا. سپوز کسی شخص کے یعنی نامہ مال کے اندر 100 گناہ تھے, مثال دے رہا ہوں. اب جب ایک انسان شرک سے توبہ کر لے گا یعنی اس کے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو جو نیکیاں اس کی باقی رہیں گی لیکن اس کے گناہ بھی نیکیاں بن جائیں گے, یہ نیکیوں میں کنورٹ ہوں گے. نہ صرف معاف ہو رہے ہیں بلکہ وہ گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھی, باتیں تھی. لاسٹ میں میرے خیال سے ہم ایک آیت آپ کو بیان کر دیتے ہیں جو شاید آپ کو فائدہ دے, جو سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے. کہ میرے خیال سے اگر وہ آیت بیان نہ کی جائے تو شاید کئی لوگ یعنی اس سیشن سے وہ باتیں اس کو سیکھ نہ سکیں جو سیکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف ہے سورۃ نمبر 7 ہے آیت نمبر 179 کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں. اچھا کیوں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے, کیا صفات ہیں, کیا انہوں نے گناہ کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہیں ان سے سنتے نہیں, ان کے پاس دل ہیں اس سے سمجھتے نہیں. فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. یعنی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ 3 اعضاء دیتا ہے. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, 3 اعضاء انسان کے پاس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنا ہے, جس کی وجہ سے انسان حق بات کو قبول کرتا ہے. کیا؟ آنکھ, کان اور دل. اس کے ذریعے انسان حق بات کو قبول کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہدایت پر لے کے آتا ہے. جب انسان اللہ کی ان 3 نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا, حق بات قبول نہیں کرتا, اتنی واضح آیات اور احادیث سننے کے باوجود بھی اس شرک کی روش پہ قائم رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں بلکہ اس سے بھی یعنی گمراہ کن. اچھا یہ بات شاید آپ کو لگے کہ بس ٹھیک ہے یہ تو جانوروں سے بدتر, لیکن پہلی چیز آپ بھول گئے جو سٹارٹ میں بیان کی کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں. یعنی اس کی سزا صرف یہ نہیں کہ آپ کو اتنا برا کہہ دیا جائے کہ تم لوگ جانوروں سے بدتر ہو, یہ تو ایک بات ہے جو کہی گئی ہے. اصل اس کی جو سزا ہے کہ ایک انسان جب آنکھ, کان اور دل کا استعمال کر کے حق بات تک نہیں پہنچتا, غافل رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے, آیت حدیث کو نہیں پڑھتا ترجمے سے, تشریح سے, تو اللہ فرماتا ہے کہ جانور سے بدتر ہے. اس کا ٹھکانہ ہے کہ یہ آگ ہے. فرمایا کہ ہم نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے کیونکہ یہ لوگ ان صفات کے حامل ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ جو سیشن آپ کو بیان کیا گیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا, اور بڑی میں نے کوشش کی کہ ایک ایک بات جس قدر کھول کے بیان کی جا سکے, جس قدر ڈیٹیل سے آپ کو بیان کی جا سکے, وہ تمام تر اعتراضات جو مشرکین کی طرف سے کیے جاتے ہیں, جو آپ کو اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے, جب آپ ان کو دعوت دیں, وہ آپ کو سامنے دلیل رکھیں, وہ بھی اس کا میں نے آپ کو جواب دیا, وہ بھی چیز سکھائی ہے. اور تمام تر وہ آیات حدیث جو اس 1 گھنٹے کے اندر بیان کی جا سکتی, کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اب کسی کا سوال ہے, اگر کوئی سوال کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا